بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26 ستمبر جمعہ کا روز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ انتہائی اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور میں اپنا تجزیہ بھی ساتھ دوں گا۔ ناظرین کرام، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ادھر ادھر سے 3 ججز لا کر بٹھائے گئے تھے۔ ان 3 ججز کے بدبودار جسم سے اٹھنے والے تعفن نے ہائی کورٹ اسلام آباد کے پورے ماحول کو ناقابل برداشت کر رکھا ہے۔ باقی تو ایک طرف رہنے دیجیے، باقی بھی لوگوں نے آئینی درخواستیں جمع کروائی سو کالڈ سپریم کورٹ میں، جسے آپ سپریم کورٹ کہتے ہوئے آپ یقین جانے، میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں، کوئی غلط بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن بنتی نہیں ہے بادہ ساگر کہے بغیر کے مصداق۔ میں تو سپریم کورٹ ہی کہوں گا، وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ چل سکے۔ حالانکہ میں کہہ چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کی عمارت کو اور کچھ نہیں تو چلو کرائے پہ دے دینا چاہیے۔ گڈز فارورڈنگ ایجنسی، یہ ٹرکوں والے یہاں اپنے اڈے کھول لیں، دفتر بنا لیں، کچھ پیسے آتے رہیں۔ اس قابل بھی نہیں رہ گیا یہ سپریم کورٹ۔ تو چلیے آئیے، یہ تو رونا میں رو چکا ہوں اور اس پر خاصا مواد میرے ویڈیوز پر موجود ہے کہ میری بخشیت ایک وکیل کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور جوڈیشری اور جوڈیشل سسٹم اور نظام عدل و انصاف کے بارے میں میری رائے کیا ہے۔ وہ میری رائے معروضی ہے، یہ یاد رکھے گا ناظرین کرام۔ میں کبھی موضوعی معاملات میں وہ نہیں پڑھتا ہوں، چاہے جائے کہ میں آپ کو اپنے اندر کی کیفیات، اپنی سوچ، اپنی پسند ناپسند وہ آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کا وقت ضائع کروں۔ ایسا کبھی نہ ہوا ہے، نہ ہوگا ناظرین کرام۔ جو باہر تصویر موجود ہے، میرا کام ہے اپنی آنکھ سے اسی طرح آپ کو دکھاؤں، جس طرح کیمرے لے کر سمندر میں چلے جاتے ہیں اور پھر سمندر کی تہوں میں، گہرائیوں میں موجود دنیایں آپ کو دکھاتے ہیں مختلف چینلز پہ، جیسے نیشنل جیوگرافی وغیرہ وغیرہ۔ باقی لوگوں نے بھی یہ آئینی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروائی کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ زیادتی ہے، یہ خلاف قانون و آئین ہے کہ آپ نے ادھر ادھر سے 3 ججز پکڑ کر لا کر بٹھا دیے ہیں، اور ان میں سے ایک سرفراز ڈوگر نامی بدقماش جج کو آپ نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ متعین کر دیا ہے۔ 5 ججز، ذرا غور کیجئے ناظرین کرام، 5 ججز اسی ہائی کورٹ کے، جس ہائی کورٹ کے اندر یہ 3 ججز غیر قانونی، غیر آئینی طور پر لائے گئے۔ 5 ججز نے رخ کر لیا سپریم کورٹ کی طرف اور وہاں آئینی درخواست جمع کرا دی کہ جناب یہ بالکل خلاف قانون ہے، یہ خلاف آئین ہے۔ آج فیصلہ آ گیا ہے، ویب سائٹ پہ موجود ہے، ذرا پڑھیے گا۔ کیا غلاظت کھولی ہے سو کالڈ سپریم کورٹ کے ججز نے، جو اپنے آپ کو آئینی بینچ کے عناصر گردانتے۔ کہاں کبھی سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی، کہاں یہ اب زوال اور یہ پستی۔ 5 ججز پر مشتمل لارجر بینچ تھا، جس میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال، جسٹس صلاح الدین پنہور، جسٹس شکیل احمد، انہوں نے یہ قرار دے دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ درست ہوا ہے، اور اپنے 8 صفحات پر مشتمل فیصلے میں سارا ملبہ صدر پاکستان کے کاندھوں پر ڈالا ہے کہ جناب صدر کو یہ اختیار ہے کہ جسے چاہے ٹرانسفر کر دے، ایک بندے کو اٹھائے جج کو دوسرے صوبے میں، دوسرے سے اٹھائے کسی تیسرے میں، تیسرے سے اٹھائے اسلام آباد میں۔ تو یہ آئینی طور پر جائز ہے اور آئینی طور پر یہ حق ہے صدر پاکستان کا۔ چلیے اسے عذر تفنن مت لیجئے، اس لطیفے کے اندر بھی بڑی سنجیدگی ہے۔ آصف زرداری کی اتنی اوقات نہیں کہ پنجاب کے کسی سول جج کو بورے والا سے لاہور یا لاہور سے راولپنڈی شفٹ کر سکے، ٹرانسفر کر سکے۔ یہ میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اتنا بے دست و پا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، چونکہ یہ آپ پیپلز پارٹی نہیں، یہ زرداری لیگ ہے۔ زرداری لیگ کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ جاؤ جا کے سٹینسل بنواؤ اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر لکھو، اس کے آس پاس کی عمارتوں پر لکھو، راتوں کو چھپ چھپ کر کہ آصف زرداری کو رہا کرو۔ وہ تو قیدی ہے وہاں، نیم معذور قیدی جس کا کوئی اختیار نہیں۔ ہاں اب میں یہاں ذرا آپ سے کہتا چلا جاؤں ناظرین کرام، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے۔ اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے، آصف زرداری کو کسی نے ٹرانسفر کی ہے یا خود اس نے اپنی ذات کے اندر تحلیق کر لی؟ یہ جو روپ بھی چاہیے وہ روپ دھار سکتا ہے۔ اس وقت آصف زرداری نے اپنے آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طاقت، قوت اور صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے آپ کو کوڑے کے ایک بڑے ڈرم میں تبدیل کر لیا ہے، اور نیچے پہیے بھی اس نے تشکیل دے دیے، اور چلتا چلتا
یہ اپنے آپ کو لے گیا ہے گیٹ نمبر 4 GHQ کے گیٹ نمبر 4 اور پہیے اپنے خود پھر توڑ دیے ہیں اور وہاں اپنے آپ کو نصب کر لیا ہے اور چاروں طرف خود ہی لکھ لیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بروئے کار لاتے ہوئے مجھے استعمال کرے جب چاہیں جیسے چاہیں۔ یہ کوڑے کا ایک ڈرم ہے جو نصب ہے GHQ کے گیٹ نمبر 4 پر۔ ناظرین کرام، آئین کی حیثیت وہی ہے جو مصر کے اندر فرعونوں کے بنائے ہوئے پیرامڈس کی ہے، جس میں 3 اطراف میں وہ سوراخ کر کے ہوا کے رخ ایسے بناتے تھے کہ لاشیں خراب نہیں ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ اب وہاں لاش تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ ہمارا آئین بھی فرعونوں کے پیرامڈس کے اندر پڑی فرعونوں کی لاش کی مانند ہے، جس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے تاریخی طور پہ۔ یہ موجود ہے لیکن موجود نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے ناظرین اکرام، ذرا غور کیجئے۔ اب میں آپ کی یادداشت کو کم از کم وہ لوگ جو مجھے غور سے سنتے ہیں اور مسلسل سنتے ہیں، کیا کسی اور کی طرف یہ کبھی آواز آئی تھی کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی، جس کا جس دن پاس ہونی تھی اس دن تک اس ملک کے وزیر قانون تک کو علم نہیں تھا کہ وہ کیا ہے، اس کے مندرجات کیا ہے؟ سو کالڈ وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا فارم 47 کے ٹھپے کے ساتھ جو چلتا پھرتا ہے، وزارت عظمیٰ کا ٹوکرا سر پہ اٹھائے، اسے تک نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ اور میں آپ کو کہہ رہا تھا اس وقت یہ لفظ جیک برانچ، ISI کی جیک برانچ، یہ میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں اس لیے کہ میں نے جیک برانچ بھگتی ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام چھوڑیے، کل عمران خان کا ایک ٹویٹ، وہ ذرا ضرور پڑھیے گا، بہت طویل ٹویٹ ہے، کھل کر بات کی ہے عمران خان اس جوڈیشل سسٹم پر، جیسے میں وہ غالب کی طرح کہ خیراں ہوں، دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ یہ کیفیت ہے یہاں۔ ویسے تو پورے کا پورا آوے کا آوے بگڑا ہوا، ایک امید ہے صرف، عمران خان پڑا ہے جیل۔ نظام عدل و انصاف کا جو حال ہو چکا ہے میں آپ کو بتاتا چلا رہا، یہ ٹویٹ بھی پڑھ لیجئے، کھل کر بات کی ہے عمران خان نے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ ججز، ان سے میں کیا توقع کروں، انہیں تو کہیں سے لکھے لکھائے فیصلے آتے ہیں، یہ سنا دیتے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ میں کہتا چلا رہا ہوں ناظرین کرام مسلسل، اور ان کی کوئی اوقات نہیں، یہ ججز نہیں ہیں، اور یہ ISI کی جیک برانچ کے کرندے ہیں، یہ ججز نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی آپ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے؟ نہیں، جیک برانچ کا ملازم ہے، یہ کٹ پتلی ہے۔ یہ ہے حالت آپ کے ملک کے اندر۔ ناظرین اکرام بول اٹھا ہے عمران خان۔ میں کہتا چلا رہا ہوں، فیض کا ایک شعر میں دہرایا کرتا تھا، ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، آج گلشن میں وہی طرز بھیاں ٹھہر رہی ہے۔ جو میں کہتا چلا رہا ہوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کی زبان پر وہ رکھی۔ عمران خان کو پہلے بھی علم تھا، دبا کے رکھا ہوا تھا، اب کھل کر کہہ دیا ہے کہ یہ فیصلے ججز کی جیبوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، وہ تو صرف پڑھ کے سناتے ہیں۔ میں تو کہہ چکا ہوں کہ بائیکٹ کر دو، یہ کیوں نان پروڈکٹیو لیبر کر رہے ہو آپ؟ اس عدالت میں جاؤ، اس عدالت میں جاؤ، اب جی سماعت ملتوی، اب جی 14 تاریخ پڑ گئی، اب جی کسی کو پیٹ میں درد اٹھ گئی، کسی کا ابا مر گیا، کوئی حج کو چلا گیا، یہ سب کچھ ہوتا چلا رہا ہے، اس کا بائیکٹ کرو بھائی۔ اور جب کسی جگہ سے، کسی کنویں سے یہ علم ہو کہ پانی کا قطرہ نہیں نکل سکتا، بار بار اس میں کوئی ڈول ڈالے گا تو اسے پاگل نہیں کہا جائے گا، تو اور کیا کہا جائے گا؟ ناظرین اکرام، یہ وہ اندھا اور سوکھا کنواں ہے جسے آپ نظام عدل و انصاف کہتے ہیں۔ یہاں سے آپ انصاف لیں گے تو جب انصاف ملے گا نہیں، تو میں تو کہتا چلا رہا ہوں بھائی بائیکٹ کرو، چھوڑو، انہیں کہو 2 سزائیں جو دینی وہ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھنا کیا کمال ہے۔ اور بھائی ملزم عمران خان، ملزم تو یہاں پیغمبر بھی رہے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے کہ جناب یہ توشہ خانہ نمبر 2 میں مجھے سزا دے رہے ہیں، اس کے بعد القادر چونکہ اس میں ہے کچھ نہیں، اس میں ریلیف دے دیں گے۔ اس فیصلے کے خلاف جب ہم ہائی کورٹ میں اپیل لے کر جائیں گے، وہاں آگے بیٹھا ہوا ہے ڈوگر، وہ تو لایا ہی اس لیے گیا ہے، جسے آج کھینچ تان کر جائز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کس نے؟ آئینی بینچ نے، سپریم کورٹ کے سو کالڈ آئینی بینچ نے۔ کبھی تصور میں جب آیا کرتا تھا وکیل ہوتے ہوئے بھی، آج سے 40 سال پہلے سپریم کورٹ کا جج، آپ یقین جانے ایک تقدس کا ایک ہیولہ سا ابھرتا تھا۔ اب انہیں دیکھ کر تو ایسے پتا چلتا ہے کہ توبہ استغفار میں کیا کہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ذرا کوئی نرم الفاظ میں جو فیل کرتا ہوں وہ کیسے نہ کہوں، مجھے خارج زدہ یہ بندر لگتے ہیں۔ حالانکہ بندر بہت قابل رحم ہے، وہ اپنی اپنی شکلوں میں یہ جب کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں میری باطنی سطح پہ مختلف خارج زدہ، کوڑ زدہ جانور دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا ذکر آتے ہی ایسے لگتا ہے جیسے ایک بھوکا آیا ہے، بدبھوکا، جو روح کو تکلیف دے رہا ہے۔ یہ ہے حالت اس نظام عدل و انصاف کی، ان لوگوں کی وجہ سے۔ عمران خان نے واضح کہہ دیا ہے،
اور میں آپ کو کہتا چلا آیا ہوں، میں آپ کو اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا چلا آیا ہوں کہ جو لوگ گئے ہیں اس کے پاس، عمران خان کے پاس، میں انہیں جانتا ہوں، یاد ہوگا آپ کو۔ اور یہ جب بکڑوس کر رہے تھے، نہیں جی وہ تو پوچھتے ہی کوئی نہیں، اور جا کے ترلے منتیں کر رہے ہوتے تھے۔ جب اس نے سب سے کہہ دیا کہ خبردار مجھے کوئی ملنے کے لیے آیا، تو کسی ایسے شخص کو چنا گیا جس کے لیے اس کے دل میں محبت تھی، جائز طور احترام بھی تھا، وہ ملنے گیا۔ اور جب آفر پہ لب کشائی کا آغاز کیا تو عمران خان نے خاموش کرا دیا۔ اس نے کہا مسٹر فلاں اس موضوع پہ میرے ساتھ بات نہیں کرنی۔ بس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پوچھا تھا اس شخص سے، یہ بتاؤ کہ جس وقت وہ سامنے بیٹھا تھا محسوس کر رہے تھے باطنی سطح پہ اس کا انعکاس کیسے ہو رہا تھا، اس کی ذات کا، اس کی شخصیت کا، اس کے باطن کا، عمران خان۔ اس نے کہا کہ ایسے محسوس ہو رھا تھا کہ یہ وہ عمران خان، یہ کوئی الوہی شخصیت ہے، یہ گوشت پوشت کا وجود نہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اس میٹل کو، اس دھات کو کیا نام دوں، فولاد سے بھی بہت آگے، اور آنکھیں ایسے کہ جیسے پوری کائنات کا اعتماد اور اپنے سچ ہونے کا یقین اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ ادھر شفٹ ہو جاؤ، انگلینڈ چلے جاؤ، میں وہ نہیں ہوں، یہی میں کیسے کہتا چلا رہا ہوں۔ ناظرین کرام ذرا غور تو کیجیے، تھوڑا سا مجھے کریڈٹ نہیں چاہیے، داد و استد کا میں طلبگار نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کیونکہ یادداشت، چیزوں کو یاد رکھنا یہ بہت خوبصورت وصف ہے، پھر بندہ کوئی درست نتیجہ نکال سکتا ہے۔ اگر ماضی یا تاریخ وہ اس کے دماغ کے اندر چلتی رہے، پھر ماحول اور موجود اور زمانے حال میں واقع ہونے والے واقعات کا بھی درست طور پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے محرکات کیا ہے اور ان کے نتائج کیا مرتب ہوں گے سوسائٹی پر۔ اس لیے میں آپ سے کہتا چلاتا ہوں کہ ذرا غور کیجیے۔ ناظرین کرام یہ ہے آپ کا ملک، اس سب کچھ کو دیکھتے ہوئے بھی اگر آپ خاموش رہیں، اس سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اگر آپ اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہی گھسے رہیں گے تو پھر تو برباد ہو جائے گا، سب چلا جائے گا آپ کے ہاتھ سے سب کچھ۔ بار بار آپ سے کہتا چلا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں۔ ہاں مجھے یہ پھر کہنے دیجیے کہ دیکھیے اب پیپلز پارٹی نہیں جو زرداری لیگ ہے، اب وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، بلوچستان کا مسئلہ فوجی نہیں، سیاسی طریقے سے حل کرنا ہوگا، چیئرمین بلاول بھٹو۔ کیا یہ وہی بات نہیں جو میں کہتا چلا رہا ہوں، چیختا چلا رہا ہوں، پچھلے بالخصوص 10 ماہ سے میں چیختا چلا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ فوجی نہیں ہے، اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں، اپنی جان کے عوض، اپنی آزادی کے عوض بتاتا چلا رہا ہوں۔ آج پھر آپ کو میں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ آج کتنی کیجولٹیز ہوئی ہے وہاں پاک فوج کے جوانوں اور کسی نہ کسی افسر روزانہ کی بنیاد پر بلوچستان کے اندر۔ یہ تو چھوڑ ہی دیجیے کہ طویل ہو جائے گی بات، معیشت آپ کی تباہ کر کے رکھتی ہے، اور دورے ہیں جناب ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہو، خدا کا خوف کرو، خدا عقل دیو آپ لوگوں کو، یہ ملک ڈوب رہا ہے، اس کے پیندے کے اندر سوراخ نہیں، تختے ہی اکھڑ چکے ہیں، گل سڑ چکے ہیں، ڈوبنے والا ہے یہ جہاز۔ معیشت تو ڈوب چکی، اور کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ پنجاب پر جتنا بڑا عذاب نازل ہوا ہے، ناظرین کرام یہ انڈر لائن کر لیجئے، ذرا اس پہ غور کیجئے، مجھے علم ہے کہ آپ اسے سمجھیں گے۔ یہ ولاگ اتنا بڑا عذاب نازل ہوا ہے کہ ایسے لگتا ہے جو پچھلی صدیوں سے پنجاب نے جرائم جاری رکھے ہوئے ہیں، خفیہ اور ظاہری، ان سب کی سزا ہے یہ شریف کے بچے، شریف خود نواز شریف کھربوں روپے، اربوں ڈالر یہ لے رہے ہیں، جہاں سے بھی ملتے ہیں، بسیں لے آؤ، وہ چین سے یہ ہو، انہاں دی ماں نے پیسے دینے ہیں، یہ آپ کے اور میرے آج ہی آ جائیں گے، کل آ جائیں گے، بجلی پہ لگ کے آ جائیں گے، بلوں پہ آ جائیں گے، گیس کے بلوں پہ لگ کے آ جائیں گے یہ پیسے۔ آپ بائیکاٹ کیجئے ایسی بسوں میں کہ قرض لے کر بائیکاٹ کیجئے، جوتا ماریے ان کے منہ پر، لیکن جہاں چونکہ جہالت ہے، علم نہیں، باشعور کیا ہے عمران خان نے، لیکن موٹی موٹی چیزوں کے بارے میں، چور کون ہے، چکے کون ہے، ڈاکو کون ہے، لٹیرے کون ہے، یہ ہائی کورٹ کیا ہے، یہ جج کیا ہوتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کیا ہے، یہ اپیل کسے کہتے ہیں، نظر ثانی کسے کہتے ہیں، بابا یہ تک، اور یہ کیا ہو رہا ہے، آگے آگے ڈی سی بھاگ رہے ہیں، آگے آگے ایس پی بھاگ رہے ہیں، کن ماؤں نے پیدا کیا ہے آپ لوگوں کو؟ میں تو یہ سوچتا ہوں کون سی مائیں ہیں، وہ کون سے باپ ہیں جن کے سلب سے آپ پیدا ہوئے ہو، یہ جانتے ہوئے ایک ہاری ہوئی کانفرنٹ کیلیبر کی ایک عورت جسے زبردستی یہاں بٹھا دیا گیا ہے اور دوپٹہ سرخی غازہ لگا کے وہ نقلیں کر رہی ہے، کبھی وہ اندرا گاندھی کی اور کبھی محترمہ بے نظیر کی فلمیں چلا کر دیکھتی ہے، یہ جو بڑی بڑی لیڈیز خواتین گزری وہ سارا دن اسے دکھاتے ہیں، بی بی ایسے کیا کرو، بی بی ایسے دکھا کرو، وہ بی بی سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں یہ سارے میرے ہمدرد ہیں، اور لوگوں وہ گالیاں پڑھ رہی ہیں، تصویریں دیکھ کر وہ گالیاں پڑھ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، ایک سبزی والے نے
بابا کیا کہوں، وہ لطیفے تھے، گالیاں۔ جب میں نے اسے پوچھا یہ تصویر لگائی ہے چاچا، تو پھر جو کچھ اس نے کہا بابا وہ کافی، وہی کافی، بیڑا غرق ملک کا کر کے رکھتی ہے۔ اور آپ لوگ ابھی تک خاموش ہیں، بس ٹھیک ہے۔ کل 27 ستمبر ہے، عمران خان نے آواز دی، لبیک کہی ہے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔